प्यारे दोस्तों, कुरान करیم की दो ताकतवर सूरतों के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी कि इन सूरतों के फजाइल व बरक़ात क्या हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक आसमानों और ज़मीनों और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, इन सब से कुरान पाक ही ज्यादा महबूब है। इसी तरह मुआज बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जिस शख्स ने कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़ा तो वो सिद्दीकीन, शोहदा और सालेहीन के साथ लिख दिया गया, और ये लोग क्या ही अच्छे रफीक हैं। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयात नाजिल हुई हैं जिनकी मिसल मैंने कभी नहीं देखी। और ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरतें पढ़ी। बारिवायत सही मुस्लिम व तिरमिज़ी। अबू हाबिस जहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हाबिस, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन तावीज़ न बताऊं जिसके जरिए से पनाह तलब करने वाले पनाह मांगते हैं। उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ, जरूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतों का जिक्र करके फरमाया कि दोनों मुअव्विज़तैन हैं। बरिवायत सही निसाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों और जिन्नों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे। जबकि दोनों सूरतें नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पढ़ने को मामूल बना लिया और बाकी दूसरी चीजें छोड़ दी। बारिवायत सही तिरमिज़ी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ होती तो मुअव्विज़तैन पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ ज्यादा हो गई तो मैं ये सूरतें पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बरकत की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेरती। बारिवायत बुखारी व मुस्लिम। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम यही दो सूरतें लेकर हाजिर हुए और फरमाया कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और ये जादू फलां कुएं में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजकर उसे मंगवाया। ये एक कंघी के दंदानों और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थीं और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चबोई हुई थीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों में से एक एक आयत पढ़ते जाते और गिरा खुलती जाती और सुई निकलती जाती। खातिमे तक पहुंचते पहुंचते सारी गिरहें भी खुल गईं और सुइयां भी निकल गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से ही हो गए जैसे कोई शख्स जकड़बंदी से आजाद हो जाए। बारिवायत बुखारी व मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि रात को सोते वक्त सूरह इखलास और मुअव्विज़तैन पढ़कर अपनी हथेलियों पर फूंकते और फिर उन्हें पूरे जिस्म पर मलते। पहले सर, चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से पर हाथ फेरते। इसके बाद जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पहुंचते 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते। बारिवायत सही बुखारी। प्यारे नाजरीन, कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास की बहुत ही ज्यादा फजीलत और अहमियत है और इन दोनों सूरतों में बहुत ज्यादा ताकत है। जान लीजिए कि ये दोनों सूरतें आपको जिंदगी में ना सिर्फ शैतान के शर से बल्कि जिन्नात के शर से, जानवरों के शर से, हासिदों के शर से और बुग़्ज़ रखने वालों के शर से, अलगर्ज इंसान को जिन चीजों से भी तकलीफ पहुंच सकती है उन तमाम चीजों के शर से ये दोनों सूरतें आपको बचाती हैं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में ये शिकायत आम पाई जाती है कि जादू के असरात हो गए हैं या जिन्नात वगैरह चिमट गए हैं या किसी की बुरी नजर लगी है। तो ऐसे तमाम मसाइल के हल के लिए ये दोनों सूरतें यानी सूरह फलक और सूरह नास शयातीन से हिफाजत के लिए बेहतरीन जरिया हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घर में जब भी कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम फरमा देते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक अमल से पता चलता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो इन कुरानी सूरतों को पढ़कर उस पर दम करना चाहिए, और अगर बीमार शख्स खुद इन सूरतों को पढ़ सकता है तो उसे भी ये चाहिए कि वो इन सूरतों को खुद ही पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले। यहाँ एक हैरान कुन बात भी काबिल जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के आमाल में आपको कहीं पर भी ये अमल नजर नहीं आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कोई तावीज दिया हो
یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ہی کسی کو تعویذ وغیرہ دیا ہو، بلکہ قرآنی آیات یا سورتیں پڑھنے کو اور ان پر عمل کرنے کو ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورتیں سکھائیں کہ ان کو پڑھو اور ان پر عمل کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ تعویذ لینے چاہیے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہی سنت اور یہی عمل ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ہمیں تیز ہوا اور تاریکی نے گھیر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگنے لگے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے اور ان دونوں صورتوں میں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر ذرا سوچیں کہ جس چیز کو اللہ رب العزت خود سکھائے تو پھر اس چیز پر عمل کرنے کے سبب ہمارا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنی بھی چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا راستہ بھی ہمیں خود سکھا دیا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر تیز آندھی آ جائے اور تند و تیز ہوا چلنے لگے تو یقیناً اس سے بھی انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ پیارے ناظرین، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بعض اوقات فجر کی نماز میں ان صورتوں کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی حالت میں بھی فجر کی نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو کو اپنے نالین مبارک سے مار دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر اللہ کے لعنت ہو کہ وہ نمازی کو اور غیر نمازی کو اور نبی کو اور غیر نبی کو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور ڈس لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور ان کو ایک برتن میں ملایا، اور پھر اس نمک والے پانی کو اپنی انگشت مبارک پر بہانا شروع کر دیا کہ جہاں جہاں پر بچھو نے ڈسا تھا، اور پھر اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے، اور انگشت مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم بھی فرمایا۔ تو پیارے ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی یہ دونوں مبارک صورتیں زہر کے اثر میں بھی بڑا فائدہ دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آنے میں کچھ دیر ہو گئی، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کہاں ہیں۔ تو اس وقت نہایت ہی تند و تیز بارش برس رہی تھی اور رات بھی بہت اندھیری تھی، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوئے تاکہ آپ آئیں اور آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا پڑھو۔ دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو۔ صحابی پھر کہنے لگے کہ میں خاموش رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر سے فرمایا کہ پڑھو۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو یا شام کرو تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، تو یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ جو ان صورتوں کو پڑھ لے گا تو وہ ہر برائی سے دور ہو جائے گا، اور پھر کوئی بھی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے تاکہ جنات اور انسانوں کی نظر نہ لگے، اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام چیزیں
اس لیے کرتے تھے تاکہ امت کو اس چیز کی تعلیم ملے، امت کو سبق ملے، اور اپنی امت کو سکھانے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سورہ فلق اور پھر سورہ ناس پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو نظر بد کا کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے تو اسے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے ہر دکھ، تکلیف اور بیماری سے شفا رکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کو سیکھا اور پھر جو کچھ اس میں ہے اس کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن کے وسیلے سے گمراہی سے بچا لے گا اور اسے ہدایت نصیب فرمائے گا، اور قیامت کے دن اسے حساب و کتاب میں تکلیف بھی نہ ہوگی۔ بروایت طبرانی۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا اس دن حاملین قرآن اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ بروایت دیلمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو اس گھر سے خیر و برکت گھٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں ہر روز اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے اور ہمارے گھر منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔